یزید کی بے حیائی اور اس کے باطن کی عکاسی۔ شیخ صدو علیہ رحمہ نے امالی میں جناب فاطمہ بنت علی سے روایت کی ہے کہ بی بی نے فرمایا، جب ہمیں دربار یزید میں اس ملعون کے سامنے کھڑا کیا گیا اور وہ ہماری حالت اظہار پر ظاہری طور پر رقت کرنے لگا تو مہربانی اور نرمی سے بولنے لگا۔ اس کے بعد ایک شامی بے وقوف بن کر اٹھا اور کہا، اے یزید مومنوں کے امیر، یہ کنیز مجھے دے۔ میں اس ملعون کا یہ جملہ سن کر ڈر گئی اور کانپنے لگی کہ اب یزید یہ کام بھی کرنے والا ہے۔ اسی خوف کے بارے میں اپنی بہن کے کپڑوں سے لپٹ گئی تو میری بڑی بہن نے اسی شامی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے اور خدا کی قسم تو لعنتی ہے، یہ کام نہ تو کر سکتا ہے اور نہ ہی یزید میں یہ کام کرنے کی طاقت ہے۔ یزید غضبناک ہوا اور کہا، تو جھوٹ بول رہی ہے، اگر میں تمہیں کسی کی کنیزی میں دینا چاہوں تو کوئی مجھے روکنے والا نہیں۔ میری بہن نے فرمایا، خدا کی قسم نہیں، خدا نے یہ لکھا ہی نہیں کہ تو عطرت طاہرہ کے بارے میں یہ کام کر سکے، لیکن اگر اس دین و ملت سے خارج ہو جائے تو پھر اور بات ہے۔ یزید پھر غضبناک ہوا اور اپنی بے حیائی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، دین سے تم خارج ہو چکے ہو اور تمہارا باپ اور بھائی۔ میری بہن نے فرمایا، تجھے تو ہدایت بھی میرے نانا اور بابا کے دین سے ہوئی۔ یزید نے کہا، اے اللہ کی دشمن، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پھر اس ملعون نے گالیاں بکنا شروع کر دی۔ میری بہن نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو فرمایا، کیا کروں کہ تو امیر ہو گیا اور ہم قیدی ہو گئے، تو گالیاں دے رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، تجھے اختیار ہے، جو کہنا چاہتا ہے کہتا رہے۔ فاطمہ بی بی نے فرمایا کہ شاید اس لعنتی یزید کو شرم آ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس بے وقوف شامی شخص نے اپنی خواہش کا اظہار دوبارہ کیا، اے یزید یہ کنیز مجھے دے دے۔ یزید نے اس شامی کو غضبناک ہو کر جھڑک دیا اور کہا، دفع ہو جاؤ، خدا تجھے اچانک موت دے دے۔ شیخ مفید ارشاد میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت جناب فاطمہ بنت الحسین سے ہے۔